کہ اگر کوئی شخص بھول کر کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر اس کو اس لمحے یاد آیا کہ لقمہ اس کے منہ میں تھا، اب فوراً اس کو یاد آیا کہ میں تو روزہ دار ہوں، اب روزہ دار جیسے ہی اس کو یاد آیا اب اگر وہ لقمہ اندر لے گیا تو اب روزہ ٹوٹ گیا۔ اس کو فوراً سے جو پانی کا گھونٹ ہے اس کے منہ میں یا کوئی لقمہ اس کے منہ میں ہے اس کو فوراً سے وہ باہر پھینک دے، اندر اب لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اگر لے جائے گا تو اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں بندہ مسواک کرتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، بشرط یہ کہ اس کے جو ذرات ہیں مسواک کے یا اس کی جو نمکینی ہے وہ حلق کے اندر محسوس نہ ہو، اس چیز کو دیکھ لیا جائے۔ اسی طرح فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ اس کو بھی روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی کرے گا تو مکروہ ہے، البتہ اگر کوئی اپنی کوشش کے باوجود ذرات اندر نہیں جانے دیتا، اس احتیاط سے کرتا ہے، جائز تو ہے پھر بھی، لیکن یاد رکھیں علماء نے جب اس کو مکروہ لکھ دیا، پسند نہیں کیا، تو روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال نہ کیا جائے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں کوئی شخص انسولین لگواتا ہے تو بالکل اس کی اجازت ہے انسولین لگوانے سے، یا کوئی انجیکشن لگواتا ہے، اس صورت میں بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص ڈرپ لگوا لیتا ہے تو بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ فقہا نے جو اصول بیان کیا ہے کہ معدے تک چیز جائے یا دماغ تک پہنچے، اس کے چند سوراخ بنائے گئے ہیں، وہ منہ ہے، ناک ہے، اسی طرح بعض نے آنکھوں کو بھی استعمال کیا ہے، پخانے کا مقام بھی لکھا ہے، لیکن جو چیز ہمارے مسام کے ذریعے جائے گی، چاہے آپ انجیکشن وین میں لگوا رہے ہیں چاہے گوشت میں لگوا رہے ہیں، دونوں صورتوں کے اندر اگرچہ معدے تک اس کا ذائقہ جائے گا، لیکن جو سوراخ شریعت نے بیان کیے ہیں اس کے ذریعے نہیں پہنچ رہا، یہ کسی اور ذریعے سے پہنچ رہا ہے، مسام کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے، تو لہٰذا اس صورت میں انسان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے انسولین لگوا رہا ہے، انجیکشن لگوا رہا ہے، چاہے ڈرپ لگوا رہا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کرواتا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے اس کو خون نکلوانا پڑے گا، اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ معدے تک چیز جائے تو روزہ ٹوٹے گا، اگر کوئی چیز باہر آ رہی ہے تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ہم وضو کی حالت میں یا غسل جس پر فرض ہو جائے وہ بھی ظاہر ہے کلی کرتا ہے، ناک میں پانی چڑھاتا ہے، تو اس کے اندر مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ غرغرہ اگر آپ کریں گے تو کوئی نہ کوئی قطرہ اندر چلا جائے گا، اور اگر روزہ دار ہونا یاد ہوا تو اس صورت میں انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کلی کرنے سے، ناک میں پانی چڑھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح جب ہم کلی کرتے ہیں تو کچھ تری باقی رہ جاتی ہے، بسا اوقات بعض روزے دار جو ہیں وہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں، تو تھوکنے کی حاجت نہیں ہوتی، جو تری منہ کے اندر باقی رہ گئی اس سے روزہ انسان کا نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح بسا اوقات منہ کے اندر تھوک زیادہ بن جاتا ہے، چونکہ وہ اندر سے ہی بنا ہے، اب اگر آپ اس کو دوبارہ اندر نگل گئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر آپ نے اسی تھوک کو باہر نکالا، جب وہ منہ سے باہر آ گیا پھر دوبارہ آپ اندر نگل گئے تو اب روزہ ٹوٹے گا۔ اسی طرح دانتوں کے اندر کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی، آپ نے اس کو نکال لیا تو بہتر تو یہی ہے آپ باہر پھینک دیں، اگر وہ آپ اندر نگل گئے اور اس کی مقدار چنے سے کم ہے تو اب روزہ نہیں ٹوٹے گا، عموماً دانتوں کے اندر اتنی چیز ہی پھنستی ہے، اور اگر اس کی مقدار چنے سے زیادہ تھی پھر آپ اس کو نگل گئے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں انسان کو احتلام ہو گیا تو احتلام سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، فقہا نے طریقہ لکھا ہے کہ فوراً انسان غسل کر لے تاکہ اس کی نمازیں قضا نہ ہوں، ناپاکی کی حالت میں وقت نہیں گزرنا چاہیے، چونکہ جس گھر کے اندر جنبی ہو یا تصویریں ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آتے۔ اب غسل کے جو 3 فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، سارے بدن پر پانی بہانا، ان تینوں کا ادا کرنا ضروری ہے، لیکن اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ روزے کی حالت میں غرغرہ نہ کیا جائے۔ اگر بندہ کلی کرتا ہے تو غرغرہ کلی کا حصہ بھی نہیں ہے، نہ ہی یہ فرائض کے اندر شامل ہے۔ غسل کے 3 ہی فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور سارے بدن پر پانی بہانا کہ ایک بال بھی خشک نہ رہے، تو گویا کہ یوں انسان
پاک ہو گیا تو مسئلہ ہمارا کلیئر ہو گیا کہ کلی کرنے سے، ناک میں پانی چڑھانے سے یا اور اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس سے روزہ انسان کا نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر انسان کو قے آ گئی، الٹی کر دیتا ہے، تو اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ اگر انسان کو قے خود بخود آئی، اس نے جان بوجھ کر ایسی کوئی حرکت نہیں کی، خود بخود آ گئی اور وہ منہ بھر بھی ہے، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر انسان کو الٹی آ جاتی ہے، قے آ جاتی ہے، بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، حالانکہ قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ منہ بھر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو انسان روکنے کی کوشش کرے لیکن وہ روک نہ سکے، وہ خود بخود ہی آ جائے، اس کو منہ بھر قے کہتے ہیں۔ اس صورت میں انسان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، قے اس صورت میں روزے کو توڑ دیتی ہے جب انسان جان بوجھ کر اپنے منہ میں انگلی ڈال رہا ہے یا ایسی کوئی حرکت کر رہا ہے جس کی وجہ سے اب اندر کا جو کھانا ہے وہ باہر آ گیا اور کچھ ذرات واپس لوٹ گئے، تو اس صورت میں فقہا نے لکھا ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن مطلقاً جو قے ہے وہ روزے کو نہیں توڑتی۔ اسی طرح خون آپ نے دانتوں سے دیکھا کہ وہ نکل رہا ہے، جب آپ نے غور کیا کہ خون آ گیا تو اس کو آپ تھوک دیں۔ اگر آپ نے جان بوجھ کر اس کو اندر نگل لیا اور خون کی نمکینی آپ کو محسوس ہونا شروع ہو گئی تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آخری مسئلہ، انسان وضو کر رہا تھا، کلی کرتے ہوئے، ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے پانی کا کوئی قطرہ اندر چلا گیا۔ اگر تو اس کو روزہ دار ہونا یاد ہے کہ میں روزے دار ہوں، پھر بھی وہ ایسی غفلت کر گیا کہ کلی کرتے ہوئے کوئی قطرہ اندر چلا گیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، البتہ اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے یا نہیں، وہ وضو کر رہا ہے کلی کرتے ہوئے، اب اگر کوئی قطرہ اندر چلا گیا، کیونکہ روزہ دار ہونا اس کو یاد نہیں ہے، اب اگر کوئی قطرہ چلا جاتا ہے تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے ان مسائل کو سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔